بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے نمبر پر جو موصوف نے دلیل دی وہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہیں بیابان میں صحرا میں ہو اور تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ ہو تو تم ان الفاظ سے مدد طلب کر سکتے ہو۔ کون سے؟ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یعنی ان الفاظ سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس سے موصوف ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عباد اللہ سے مراد وہ اولیاء ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو ان سے سوال ہے کہ آپ نے مفہوم کہاں سے نکالا؟ کیا حدیث شریف میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ ان سے مدد مانگے جو کہ وفات پا چکے ہیں؟ قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو کہ بندوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اور فرشتے اس جگہ موجود بھی ہوتے ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا جو زندہ بھی ہو اور مدد کرنے پر بھی قادر ہو تو اس کو پکارنا اپنی مدد کے لیے یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک میں بھی یہ بات مذکور ہے، یحفظونہ من امر اللہ، یعنی فرشتوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے حفاظت فرماتے ہیں، یعنی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک ڈاکو نے ایک شخص کو پکڑا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد بے شک تم مجھے قتل کر دینا۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے اور دعا کرنے لگے اللہ سے، تو انہوں نے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ میرے بندے کی مدد کر۔ اس فرشتے نے اس اللہ کے بندے کی مدد فرمائی۔ آپ اس واقعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص بھی ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں اور کوئی دوسرا اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور وہاں پر اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ وہاں پر کسی اولیاء اللہ کو بھی بھیج سکتے تھے مدد فرمانے کے لیے، لیکن وہاں پر اللہ جل شانہ نے کسی ولی کو نہیں بھیجا بلکہ مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ موصوف نے جو استدلال کیا ہے حدیث شریف سے یا عباد اللہ اعینونی، اس کا انہوں نے قطعاً صحیح مطلب نہیں بیان کیا، غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے کہ آپ اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ اولیاء جو وفات پا چکے ہیں آپ کہیں بھی ہو ان کو پکار کر اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں، وہ آپ کی پکار کو بھی سنیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے۔ تو موصوف سے میرے یہی 3 سوال ہیں کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے؟ دوسرا، حدیث کلیب سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کے سننے سے ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد مانگنے کا کہا ہے؟ تیسری بات جو آپ نے حدیث پیش کی یہ فرشتوں کے متعلق ہے، فرشتوں کے ایک جماعت کے متعلق ہے، جس کو آپ نے غلط مفہوم دیتے ہوئے، غلط رنگ دیتے ہوئے اللہ کے ان اولیاء کی طرف فٹ کر دیا جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ اور جس طرح میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں کہ سورہ اعراف کی آیت سے بالکل قطعاً یہ بات باطل ہو جاتی ہے۔